الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ آواز سننے والی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال بڑا قیمتی، بڑا قیمتی۔ اتنی خوبصورت زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور یہ ہماری زندگی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ ہماری زندگی ہمارا رأس المال ہے، یہ ہماری زندگی یہ ہمارا متاع ہے، یہ ہماری زندگی ہماری آگے کی زندگی بنانے کا دار و مدار ہے۔ اگر ہم ابد الآباد موت کے بعد آنے والی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، اور ضرور بھی ضرور بنانا چاہتے ہیں، جو انسان بھی مسلمان ہوگا وہ ضرور چاہے گا کہ وہ مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو۔ تو میرے عزیزوں، وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا بننا اور بگڑنا اللہ نے اسی زندگی کے بننے اور بگڑنے پر رکھا ہے۔ یہ زندگی خوبصورت ہوگی، آٹومیٹک آخرت کے بعد کی زندگی خوبصورت ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ زندگی بری ہوگی تو خود بخود آخرت کے بعد کی زندگی بری ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ پوچھا، اللہ کے رسول، عقل مند انسان کون ہے؟ عقل مند انسان کون ہے؟ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں کہ جو 2 اور 2 4 کرنا جانتا ہو، جو 4 اور 4 کو 8 کرنا جانتا ہو، جو تھوڑے پیسوں سے زیادہ پیسے بنانا جانتا ہو، جو ایک گھر سے 2 گھر کرنا جانتا ہو، جو ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں کرنا جانتا ہو، وہ عقل مند ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی انسان بتاؤں کہ وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری موت سے پہلے کرتا ہے۔ موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری موت سے پہلے کرنا شروع کر دیں۔
اور پھر مثال دے کر سمجھایا، ایک آدمی کا جب سفر درپیش ہو، ایک آدمی کا جب سفر درپیش ہو تو وہ سفر کے بعد تیاری نہیں کرتا بلکہ سفر سے پہلے تیاری کرتا ہے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں نے کل سفر پہ جانا ہے، وہ ایک ہفتہ پہلے اپنا بیگ بنانا شروع کرتا ہے۔ جن ماں باپ کو پتا ہو کہ ہم نے اپنی بچی کی شادی 6 مہینے کے بعد کرنی ہے، وہ شادی والے دن تیاری نہیں کرتے، وہ سال پہلے، 6 مہینے پہلے، 2 سال پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی والدہ جا رہی ہے، تھوڑے تھوڑے برتن لا کر رکھ رہی ہے، کبھی تھوڑے تھوڑے بیسی ڈال رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہے ہیں، کسی بھائی سے ادھار لے رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ بہت جلدی وہ دن آ جانا ہے، بہت جلدی وہ دن آ جانا ہے جس میں بیٹی کو بیانا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بہت جلدی وہ دن آ جانا ہے جس دن ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے، جس میں ہم نے دنیا چھوڑ جانا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، غنیمت شمار عمر، عزا پیش کے بانگ آیا کہ فلاں نہ نمایا۔ اے ابن آدم، نیکی کے کام میں جلدی کر، اے ابن آدم نیکی کے کام میں جلدی کر، اس سے پہلے کہ مسجد کے مینار سے آواز آئے، فلاں جو کہ فلاں کا بیٹا تھا اب دنیا میں نہیں رہا، فلاں جو کہ فلاں کا بیٹا تھا، فلاں جو کہ فلاں کی بیٹی تھی، آج اس کا انتقال ہو گیا، عصر کی نماز کے بعد اس کا جنازہ ہو گیا۔ اس اعلان سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ سب سے عقل مند، دانا، ہوشیار شخص وہ ہے جو موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرے، اپنی زندگی کو ضائع نہ ہونے دے۔ جیسے میں نے عرض کیا، ہماری یہ زندگی قیمتی سرمایہ ہے، ہماری یہ زندگی ہمارا متاع ہے۔ آج ہم میں سے کسی کے پاس تھوڑے پیسے ہونا، وہ اس کو بہت سمجھ بوجھ کے استعمال کرتا ہے، وہ بہت سمجھ بوجھ کے اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو اچھے کاروبار میں لگاتا ہے، اس کو اچھی انویسٹمنٹ میں لگاتا ہے کہ مجھے مستقبل میں کوئی نفع آئے، مجھے مستقبل میں کوئی نفع آئے۔ ابھی جس وقت وہ پیسہ لگا رہا ہوتا ہے اس وقت سامنے کوئی نفع نظر نہیں آتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ بس لگا لو، چند سالوں کے بعد اس جگہ کی قیمت بڑھ جائے گی اور مجھے نفع ملے گا، چند سالوں کے بعد اس کی قیمت بڑھ جائے گی اور مجھے نفع ملے گا۔ تو میرے عزیزوں، ہم علماء کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مسجد والے اعمال پر لگا دیں، مسجد والے اعمال پر لگا دیں۔ اگرچہ ابھی آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن آنکھ بند ہوتے ہی آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سبحان اللہ کا ثواب اللہ کتنا دے رہا، ایک سبحان اللہ کا ثواب اللہ کتنا دے رہے۔ جو قرآن پاک کی آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے جمعہ پڑھنے والوں، سب سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس دنیا کے اندر جو تمہیں میں نے بھیجا ہے مجھ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو، مجھے بھولو نہیں، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ایک کام اور کرو، دیکھتے رہو، محاسبہ کرتے رہو، چیک کرتے رہو کہ آپ نے کل کے دن کے لیے کیا عمل بھیجا ہے، کل کے دن کے لیے آپ نے کیا عمل بھیجا ہے، اس کو چیک کرتے ہیں۔ اب تو جدت آ گئی، معاملہ آسان ہو گیا، ہم تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنا موبائل میں بیلنس چیک کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنا موبائل میں بیلنس چیک کرتے ہیں کہ بیلنس اڑ تو نہیں گیا، بیلنس ختم تو نہیں ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ 2024 آ گیا، یہ 2024 کا پہلا جمعہ ہے، ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں کہ ہماری گزشتہ زندگی اڑ تو نہیں گئی، ہماری گزشتہ زندگی کا سرمایہ کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو گیا۔ دیکھو، نیا آنے والا سال ہم میں سے ہر ایک کی زندگی ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کرے گا، ہاں کمی ضرور کرے گا۔ ہم سب کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، ہم سب کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، ہم قبر کے قریب ہو گئے، ہم قریب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے۔ ہم 2024 کے پہلے ہفتے میں بیٹھے ہوئے، سال کے اندر 52 جمعے ہوتے ہیں، آج ہم 2024 کے سال کا پہلا جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم اس جمعے کے اندر اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنی فکر کریں کہ 2023 میں نے کیا پایا، کیا کھویا۔ مجھے اللہ نے اتنی زندگی دی، میں 1 سال بڑا ہو گیا،
جو 23 کا تھا وہ 24 کا ہو گیا، جو 40 کا تھا وہ 41 کا ہو گیا، جو 50 کا تھا وہ 51 کا ہو گیا۔ ہم تھوڑی دیر رک کر سوچیں کہ گزشتہ میرے 40 سال کہیں ضائع تو نہیں ہو گئے، ضائع تو نہیں ہو گئے۔ میں نے کیا کیا؟ میرا بچپنا تھا، میری جوانی تھی، اور پھر میرا بڑھاپا آ گیا، اور اب میں عنقریب مرنے لگا ہوں، عنقریب میں کچھ دنوں میں مر جاؤں گا۔ میں ایک نظر ڈالوں تو صحیح، میں نے اپنی زندگی میں کیا پایا، کیا کھویا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ بارہا مجھے اور آپ کو متوجہ کرتے ہیں، اے لوگوں، دنیا سے زندگی سے دھوکہ نہ کھانا، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سورہ حدید آیت نمبر 20 اللہ ارشاد فرما رہے، اعلموا اعلموا اعلموا، قرآن کے اندر آتا ہے جان لو، اچھے سے جان لو۔ اللہ کیا جانے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہماری زندگی کھیلنے میں اور کھیل دیکھنے میں تو نہیں گزرتی۔ تھوڑی سی زندگی لے کر آئے، اس میں اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کو راضی کرتے، اللہ کے حبیب کی نقل اتارتے، ان کی سنتوں سے پیار کرتے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری زندگی کھیل تماشا بن کے رہ گئی۔ قلیل وقت میں آئے تھے، قلیل وقت میں چل دیے، قلیل وقت میں آئے تھے، قلیل وقت میں چل دیے، دنیا کو سمجھا تماشا، خود تماشا بن دیے۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر بس دنیا کو ایک تماشا سمجھتے ہیں، یار بس یہ تو ویسے ہی زندگی ہے، اللہ نے دیے، جس کا دل چاہے جیسے گزارو، اور جب موت آتی ہے، حقیقت کھلتی ہے تو پردے ہٹتے ہیں تو تماشا بنے ہوئے۔ قلیل وقت میں آئے تھے، قلیل وقت میں چل دیے، دنیا کو سمجھا تماشا، خود تماشا بن گئی۔ اور میرے عزیزوں، اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔ ہمارا تو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، ہمارا تو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی سے چلے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ مسافروں والی زندگی ہے، مسافروں والی زندگی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسے زندگی گزارو جیسے ایک راہ چلتا مسافر، راہ چلتا مسافر جس کو ایک لمبے سفر پر جانا ہو، اس کے کندھے پر ایک بیگ ہو، پراگندہ اس کا چہرہ ہو، گرد آلود اس کے کپڑے ہوں، سفر کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوں۔ وہ چلتے 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 تھک جاتا ہے، ایک سائیدار درخت کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، تھوڑا اپنا کھانا کھاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا بیگ اٹھاتا ہے اور چل پڑتا ہے، پھر اپنا بیگ اٹھاتا ہے، چل پڑتا ہے۔ کوئی درخت کو اپنا گھر نہیں بناتا، کوئی اسٹیشن کو اپنا گھر نہیں بناتا، کوئی ویٹنگ روم کو اپنا گھر نہیں بناتا۔ ہمیں پتہ ہے ان قریب ٹرین آئے گی، ان قریب جہاز آئے گا، ان قریب بس آئے گی، اور مجھے اپنی منزل پر جانا ہے، مجھے اپنی منزل پر جانا ہے۔ ہم سے پہلے کتنے لوگ دنیا میں تھے، آج اس جامع مسجد نوری میں جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، آج سے ٹھیک 20 22 50 سال پہلے یہاں کوئی اور لوگ بیٹھے تھے، اور ٹھیک 20 22 سال کے بعد کوئی اور لوگ بیٹھے ہوں گے۔ ہم چلے جائیں گے، ہم رخت سفر باندھ چکے ہوں گے، ہمارا سفر شروع ہو چکا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، جب دنیا کی زندگی عارضی ہے، مختصر ہے، تو ہم اس میں کیوں اپنا دل لگا رہے ہیں؟ ایک عالم نے بہت پیاری بات لکھی، کہا اس 2024 میں اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ۔ سب سے پہلا کام 2024 میں جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ۔ آج ہم میں سے بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنی زندگی بے مقصد گزار رہا ہے۔ 90-95% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے زندگی کیوں دی۔
بس گزر رہی ہے. یہ بات اگر جانور بولے تو سمجھ میں آتا ہے وہ جانور ہے، اس میں عقل نہیں، شعور نہیں، ادراک نہیں. لیکن میرے عزیزو، آج کا انسان بول رہا ہے، آج کا انسان بول رہا ہے کہ بس بیکار سی زندگی ہے، جس کا دل چاہے جیسے گزارے. نہیں نہیں، سب سے بڑا دھوکہ ہمیں یہ لگ گیا، یہ ہماری زندگی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت زندگی ہے، یہ اللہ کی امانت زندگی ہے. اللہ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سال کا، ایک ایک دن کا اللہ پوچھیں گے. جیسے میں آپ میں سے کسی بھائی کو پیسے دوں نا کہ بھائی یہ 15,000 روپے رکھ لو، مجھے اگلے مہینے دے دینا. میں جب اگلا مہینہ آئے گا آپ سے پورے 15,000 روپے کے ایک ایک روپے کا حساب دوں گا، کیونکہ آپ کے پاس امانت تھی. آپ کو اجازت نہیں کہ اس امانت میں خیانت کرو، ہمیں اجازت نہیں کہ ابھی زندگی میں خیانت کریں. یہ دن بھی اللہ کا، یہ رات بھی اللہ کی، یہ 2023 بھی اللہ کا، 2024 بھی اللہ کا. میرے عزیزوں، کتنی کم قسمتی کی بات ہے، ہم نے 2023 جن غلطیوں کے ساتھ ختم کیا، 2024 انہی غلطیوں کے ساتھ شروع کیا. کوئی سدھرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی رکنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی اللہ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جبکہ اللہ پاک قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ. 2023 ہو یا 24 ہو، مرنے سے پہلے پہلے میرا ڈر پیدا کرو. بتکلف اپنے آپ کو اللہ سے ڈراؤ. جیسے آج ہم شیر سے ڈرتے ہیں، شیر آ جائے ہم کیسے ڈرتے ہیں؟ بتکلف اپنے آپ کو اللہ سے ڈراؤ. نہیں نہیں اللہ ماریں گے، نہیں نہیں اگر یہ کام میں نے کیا، اپنی مرضی سے موبائل دیکھا، اللہ مجھے ماریں گے. بدقسمتی سے ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ آج ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. آج نہ مرد ڈر رہے ہیں نہ عورتیں ڈر رہی ہیں. اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو میرے عزیزو، 2023 ایک عنوان تھا، جو غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو. 2024 میں وہ غلطیاں مت کرو، 2024 میں وہ غلطیاں مت کرو. کیا کریں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، میں اپنی طرف سے عربی بنا کر نہیں سنا رہا. اللہ پاک قرآن میں سورہ حشر کی آیت ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں اور خاص طور پر اے ایمان والو، کل کے دن تم نے کیا بھیجا اس پر نظر ڈالو. کل کے دن تم نے کیا بھیجا، کون کون سے عمل تم نے کل کے لیے کیے، اس پر نظر ڈالو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل تم نے کیا کیا آگے بھیجا. تمہاری کتنی نمازیں اللہ کے بینک میں جمع ہو گئی، تمہارا کتنا قرآن اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا، تمہارا کتنا سبحان اللہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا، تمہارا کتنا صدقہ اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا، تمہارا کتنے عمرے، کتنا حج، کتنی زکوٰۃ اللہ کے بینک میں جمع ہو گئی. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. آخر میں پھر اللہ کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں مجھ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ پاک تمہارے ایک ایک عمل سے باخبر ہے. جو کچھ تم نے 2023 میں کیا تم دنیا والوں سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. ہر آدمی کو پتا ہے، میرے ہر عمل کا اللہ کو پتا ہے. تو توبہ کرو، شکر کرو کہ صرف اللہ کو پتا ہے. اس ایک کو منانا آسان ہے، اس ایک کو منانا آسان ہے. 2024 کا پہلا جمعہ ہے، جمعے میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اللہ کی برکتیں اترتی ہیں. اللہ اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو ہم اللہ سے کوئی صلح نامہ کرا لیں، کیا ہی اچھا ہو ہم اللہ سے کوئی صلح نامہ کرا لیں. دیکھو نا، ایک آدمی کوئی دنیا کا چھوٹا سا گھر بھی لیتا ہے، ایک آدمی دنیا کا چھوٹا سا گھر بھی خریدتا ہے تو اس کا بھی ایگریمنٹ بنتا ہے، اس کے بھی کوئی پیپر بنتے ہیں. تو اتنا بڑا 2024 کا سال شروع ہو گیا، ہم نے کوئی صلح نامہ بنایا؟ ہم بیٹھے مسجد کے کسی کونے میں، ہم نے پچھلی غلطیاں، اللہ سے کوئی مناجات، کوئی راز و نیاز کی باتیں کی؟ نہیں، بس سب نے نا دوسروں کی دیکھا دیکھی اور نقالی کے اندر ایک دن کی خوشی منا کر چپ ہو گئے، ایک دن کی خوشی منا کر چپ ہو گئے، ایسے جیسے ہم نے 2024 کا حق ادا کر دیا، اب اس میں جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف ہوں گے. نہیں بھائی، یہ 2024 کا پہلا جمعہ ہے، اس میں بیٹھ کر
بیٹھ کر اجتماعی دعا ہوگی نماز کے بعد، نہیں تو انفرادی کسی وقت بیٹھ کر اپنے اللہ سے اپنا صلح نامہ لکھواؤ کہ اللہ 2023 ابھی گزرا، ابھی اس کی فائل بند ہوئی، اوپر ہی پڑی ہے، میری فائل کھول کے اللہ فرشتوں سے مٹوا دے۔ مرنے سے پہلے جس نے اللہ سے اپنی فائل مٹوا لی، بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، اور جو پھر مرنے کے بعد چیخے مارے گا نا، مرنے کے بعد جو چیخے مارے گا، اللہ نے سنے، اللہ نے سنے، یہ چیخے بھی اللہ نے قرآن میں سنائی۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، کافر لوگ جہنم میں جانے کے بعد چیخیں گے، چلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ جہنم سے نکال دے، ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اب کہ وہ عمل کر کر آئیں گے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم نے اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں؟ اللہ نے سب کچھ قرآن میں لکھ دیا، اللہ نے سب کچھ قرآن میں بتا دیا۔ اب ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر اپنی علماء کی باتیں سنیں۔ تو بتاؤ، اگر ہمارا سارا مجمع بازاروں کے اندر پھرتا رہے گا اور دنیا کے اندر پھرتا رہے گا تو اس میں تو پھر آخرت کی فکر نہیں پیدا ہوگی۔ آخرت کی فکر تو اسی میں پیدا ہوگی جو اپنا تعلق مسجد سے بنائے گا، اپنا تعلق علماء سے بنائے گا۔ یہ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ایک دفعہ بھیج دے، ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، اب کہ اللہ تجھے راضی کر کر آئیں گے۔ اللہ پتہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں ہمارا جواب یہ ہوگا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کر اس کافر کو کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی اگر جس میں تم سدھرنا چاہتے تو سدھر سکتے تھے؟ قالوا بلا، وہ سارے کہیں گے کہ اللہ دی، اللہ دی تھی آپ نے، اللہ میری زندگی میں 2023 بھی آیا تھا، اللہ میری زندگی میں 2022 بھی آیا تھا، اللہ میری زندگی میں 2021 بھی آیا تھا۔ اللہ پاک کہیں گے اس وقت نہیں سدھر سکتے تھے، اس وقت نہیں توبہ کر سکتے تھے، اس وقت نہیں معافی مانگ سکتے تھے، اس وقت نہیں تم کچھ تیاری اپنی آخرت کے لیے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کر سکتے تھے؟ کہ اللہ کر سکتے تھے، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اللہ پاک کہیں گے اب معافی نہیں ہے، اب معافی نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی، ہمارے علماء تمہیں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے اے لوگوں 2024 آ گیا، اللہ سے توبہ کر لو، اے لوگوں 2024 آ گیا، اللہ سے صلح صفائی کر لو، اللہ سے معافی تلافی کر لو۔ ابھی اللہ پاک نے کہا اگر کسی کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو اور وہ پھر کسی کی بات سن کر اس کا دل نرم ہو جائے، آنکھوں میں پانی آ جائے اور وہ ہاتھ اٹھا کر جمعے کی نماز کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے اے اللہ 2023 کے گناہ معاف کر دے، کہ میں سارے معاف کر دوں گا۔ اللہ پاک کہہ رہے مجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ لیکن میرے عزیزوں کوئی معافی نہ مانگے، کوئی معافی نہ مانگے۔ 2023 جن غلطیوں پر ختم کیا، 2024 انہی غلطیوں کے ساتھ شروع کیا۔ جتنا اللہ کو 2023 میں ناراض کیا وہیں سے 2024 سٹارٹ کیا۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا یہ ہمارا دستور نہیں ہے کہ تم منہ طرف کرو اور ہم اپنا دین تمہارے پیچھے لے کر چلیں، کہ ایسا نہیں ہوگا، کہ ہمارے دین کے پیچھے آنا ہوگا، ہماری مسجد آنا ہوگا، ہمارے گھر آنا ہوگا۔ یہ جس میں میں اور آپ بیٹھے یہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہ مومن کی نجات ہے۔ اگر ہم اپنے گناہ معاف کرانا چاہتے ہیں ہمیں اس گھر سے تعلق بنانا ہوگا، ہمیں اللہ سے صلح، فرمایا من الف المسجد الفہ اللہ، جس کو مسجدوں سے محبت ہوتی ہے اس کو حقیقت میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں 2024 میں اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارو، مسجد میں گزارو۔ آپ کو قرآن نہیں آتا، نماز نہیں آتی، خالی وضو کرو، وضو تو آتا ہے نا، وضو کرو اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ، مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی آخرت کی تیاری ہو رہی ہے، یہ بھی آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا اور بڑا گناہگار تھا، بڑے گناہ کیے، اب اس کو پتا چل گیا کہ اب تو میری شامت ہے۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا، وہ کہا ادھر آؤ،
وہ کہا میں وصیت کر رہا ہوں میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ ایسا کرنا. کہا ابا کیا کریں؟ کہا میں مر جاؤں تو کہا مجھے جلا دینا. وہ کہا میری راکھ کو نا کچھ کو سمندر میں بہانا اور کچھ کو مٹی میں ملانا اور کچھ کو پہاڑوں سے پھینک دینا. بچوں نے وصیت کے مطابق ایسے ہی کیا, جلا دیا, راکھ کو سمندر میں بہایا, پہاڑ سے گرایا, مٹی میں ملایا, ختم ہو گئی. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے سمندر کو حکم دیا اس کی ساری راکھ باہر نکال, اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا اس کا ساری راکھ باہر نکال. وہ سارا مجسم بنا کر اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کیا. اللہ باوجود جاننے کے, اللہ جانتے تھے لیکن پھر بھی اللہ اس کے منہ سے ساری دنیا کو سنانا چاہتے تھے. اللہ نے اس سے کہا بتا ایسا کیوں کیا, بتا ایسا کیوں کیا. اس نے بھی سیدھا سیدھا جواب دیا کہ اللہ سچ بتاتا ہوں آپ کے ڈر کی وجہ سے کیا. اللہ نے کہا میرے ڈر کی وجہ سے کیا, جا پھر جنت میں چلا جا, جا پھر جنت میں چلا جا. میرے عزیزو 2024 کا پہلا جمعہ ہے, ہم سب مل کر اپنے دل اپنے آپ سے وعدہ کریں اللہ کا ڈر پیدا کرو, اللہ کا ڈر پیدا کرو. آج میں نے اور آپ نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا, اس کی بنا پر ہم سے سارے گناہ ہونا شروع ہو. جو آدمی چوری کر رہا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں, جو آدمی زنا کر رہا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں. اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا, نہ پھر ہم جھوٹ بولیں گے, نہ ہمارا ہاتھ غلط پکڑے گا, نہ ہمارے پاؤں غلط چلیں گے, اور نہ ہی ہمارا دماغ غلط سوچے گا. میرے عزیزو یہ جمعے کے دن یہ ہماری زندگی میں بڑے قیمتی ہیں, بڑے قیمتی ہیں. اللہ پاک ہفتے میں ایک دن ہمیں عطا فرماتے ہیں جس میں ہم سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں, سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھی نماز پڑھتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں. تو اس کو ایک صرف فارمیلٹی نہ سمجھیں, اس کو صرف ایک سرسری جمعہ نہ سمجھیں. یہ بڑا قیمتی جمعہ ہوتا ہے, یہ بڑا قیمتی جمعہ ہوتا ہے. یہ آپ کے پورے 2023 کے گناہ معاف کرائے گا, آپ کی پوری زندگی کے گناہ معاف کرائے گا, آپ کی اگلی زندگی کو رخ پر لائے گا. اس لیے میرے عزیزو 2024 کا پہلا پیغام یہ ہے ہماری زندگی قیمتی سرمایہ ہے, اس کو اچھی جگہ پر انویسٹ کرو. کسی آدمی کے پاس کچھ تھوڑے زائد پیسے ہونا وہ اس کو مٹی میں نہیں ڈالتا, وہ اس کو گھر میں نہیں رکھتا, وہ کہتا گھر میں رکھ کے کوئی انڈے تھوڑی دیں گے, ایسی جگہ لگاؤ جہاں سے کچھ نفع تو آئے. اور آج اللہ نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دی, ہم گھر میں رکھ کر بیٹھے ضائع کر رہے ہیں. مثل برف ہماری زندگی پگھل کر نیچے سے نکل رہی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے زندگی کیوں دی, ہم دنیا میں کیوں آئے. بامقصد زندگی گزارے, بامقصد زندگی گزارے. ایک عالم نے بڑی پیاری بات بولی, کہا ایسے زندگی گزارو جیسے ٹرین ہوتی ہے, ٹرین. کہے جو ہماری ٹرین ایکسپریس ٹرین جب وہ کراچی اسٹیشن سے چلتی ہے اور رواں دوا اپنی منزل پر چلتی ہے اور اسپیڈ پکڑتی ہے تو میرے عزیزوں پھر وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتی. اس کی کھڑکی میں بیٹھنے والے لوگ, وہ لہلہاتے منظر, وہ ندی, وہ نالے, وہ پہاڑ, وہ وادیاں, وہ چشمے, بڑی بڑی بلڈنگیں, وہ پستی اور بلندی, وہ پانی, وہ سب انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ تھوڑا ادھرو نا, ادھر تھوڑا ہمیں بھی دیکھو نا, تھوڑے کھیت دیکھ لو, تھوڑا پانی دیکھ لو, تھوڑے پہاڑ دیکھ لو. لیکن منزل کی ٹرین نہیں رکتی. ٹرین کہتی ہے ہاں بھائی تم بہت خوبصورت ہو, تم بہت اچھے ہو, لیکن میری منزل وہ ہے, میری منزل وہ ہے, میں بامقصد لے کر چلی ہوں. اگر میں تمہیں دیکھنے کے لیے رک گئی, میرے اندر بیٹھا ہوا 500 پیسنجر وہ رسوا ہو جائے گا, وہ رسوا ہو جائے گا. وہ بامقصد ہے, اپنے مقصد پر ہے. شام کو یہاں سے چلتی ہے, اگلے دن صبح لاہور پہنچا دیتی ہے. اگر وہ جگہ جگہ راستے میں کتنے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں, رکتی ہے ٹرین؟ نہیں رکتی. تو پھر میں اور آپ کیوں رکتے ہیں, میں اور آپ کیوں رکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا مقصد نہیں ہے سامنے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کیوں دی ہے. ہم جگہ جگہ رک رہے ہیں, کوئی کپڑوں میں پھنس گیا, کوئی جوتوں میں پھنس گیا, کوئی زیور میں پھنس گیا, کوئی دکان میں پھنس گیا, کوئی زمین میں پھنس گیا. رکے ہوئے, مقصد پہ کوئی بھی نہیں آ رہا, کوئی بھی آخرت کی تیاری نہیں کر رہا, کوئی بھی قبر کو نہیں دیکھ رہا. اٹھتے جنازے, کندھے دیتے, قبرستان جاتے ہیں, لیکن دل میں فکر نہیں پیدا ہو رہی, دل میں فکر نہیں پیدا ہو رہی کہ ایک دن اسی مسجد سے میرا جنازہ بھی ہوگا. آج یہ بھائی جا رہا ہے, کل میں بھی چلا جاؤں گا. اس لیے میرے عزیزوں سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں, یہ 2024 کا پہلا جمعہ ہے. گن گن کے گزارو,
گن گن کے گزارو. 52 دفعہ تو اللہ سے توبہ کرو نا کہ اللہ 2024 کا پہلا جمعہ ہے, نیا ایگریمنٹ, نیا صلح نامہ, معاف کر دو. اللہ تو بادشاہ ہے, تو داتا ہے, تیری رحمت تو اللہ علماء سے سن رکھی ہے. اللہ پاک کل 2 آدمیوں کو نا بولیں گے جاؤ دونوں جہنم میں, جاؤ دونوں جہنم میں. اب ایک آدمی تو تیزی سے چل کے جائے گا, بھاگ کے جائے گا, وہ دوسرا آدمی نا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے. اللہ پاک دونوں کو بلائیں گے, ادھر آؤ. اس سے کہیں گے جو بھاگ کر جا رہا ہے, کہا تو بھاگ رہا کیوں ہے, آگے تو جہنم میں. وہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں تیرا ایک عمل بھی, تیرا ایک حکم بھی پورا نہیں کیا, کہ یہ بھی تیرا حکم تھا کہ جاؤ جہنم میں, تو میں نے کہا اللہ تیرا ایک حکم بھی پورا کر لوں, چلو بھاگ کے چلا جاتا ہوں. دوسروں سے پوچھا کہ تو پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا تھا, کہ اللہ دنیا میں نا علماء میں آپ کی رحمت کے بارے میں بڑا سنا تھا, تو میں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ کہہ تو دیا کہ جاؤ جہنم میں, ابھی بلائیں گے, ابھی بلائیں گے, ابھی بلائیں گے. اللہ پاک کہیں گے آ جاؤ دونوں اور جاؤ جنت میں, جاؤ جنت میں. اس لیے میرے عزیزوں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات, 70 ماؤں سے زیادہ. ایک ماں کی محبت کتنی ہے, ایک ماں کی محبت کتنی ہے وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. اور 70 ماؤں کی محبت جمع کرو تب اللہ کی محبت بنے گی. لیکن میرے عزیزوں کیا ہم اللہ سے ایسی محبت کر رہے ہیں جیسے اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں؟ اللہ نے 2024 آ گیا, ہم میں سے جتنے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب صحت مند ہیں. 2023 میں کوئی معذور نہیں ہوا, کوئی مرا نہیں, کوئی کسی کو نقصان نہیں. صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, اور اطمینان بھی ہے, زندگی بھی ہے, ایمان بھی ہے. لیکن پھر بھی اللہ سے دوستی نہیں, پھر بھی اللہ سے دوستی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں یہ جمعے کی نماز, یہ جمعے کا دن, یہ بڑا قیمتی ہے. اس میں توبہ کیجئے, اللہ سے صلح کیجئے, اللہ سے معافی تلافی کیجئے. دیکھو ہم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا الگ الگ اللہ سے معاملہ ہے, الگ الگ اللہ سے معاملہ ہے. سب سے پہلے اللہ سے اپنے معاملے کو ٹھیک کیجئے اور اقرار کیجئے اللہ میں تیرا بڑا گناہگار ہوں, اللہ میں تیرا مجرم ہوں, اللہ میں سزاوار ہوں, خطاوار ہوں, اللہ تو معاف کر, اللہ تو معاف کر دے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آج اگر معافی مانگو گے, آج اگر معافی مانگو گے, آنسو کا ایک قطرہ جو بھی آنکھ سے نکل کر تمہارے گال کو بھی گیلا نہیں کرے گا, ہم اس سے جہنم کی آگ بجھا دیں گے, جہنم کی آگ بجھا دیں گے. لیکن آپ نے اگر دیر کر دی, آپ نے اگر دیر کر دی اور 2024 میں موت کا فرشتہ آپ کے پاس آ گیا, تو پھر قرآن یہ بتاتا ہے کہ پھر اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ ہمارے آنسوؤں کو جمع کرو اور اس پہ کشتیاں چلاؤ, پھر بھی اللہ کو رحم نہیں آئے. پھر اللہ پاک معاف نہیں کریں گے, پھر اللہ پاک کہیں گے نہیں بس اب ختم. ابھی میرے اور آپ کے پاس نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے, سانس ختم تو چانس ختم. اس لیے 2024 میں ہم سب سے پہلا کام یہ کریں اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. یہ زندگی بیکار نہیں, بامقصد بنائیں. جس بھائیوں کی نماز میں غلطی ہے وہ نماز ٹھیک کرے, مسجد کو زیادہ وقت دو, کچھ وقت اللہ کے گھر کے لیے نکالو, تھوڑی دیر مسجد آئیے, اپنا قرآن ٹھیک کیجیے, کچھ اللہ نماز ٹھیک کیجیے. ورنہ کچھ نہیں آتا خالی مسجد میں بیٹھ جاؤ, استغفار کرو. اور اب مرنے سے پہلے پہلے فرمایا مبارکباد کا مستحق ہے وہ شخص جو مرنے سے پہلے پہلے اپنی توبہ کر کر مرے, مرنے سے پہلے پہلے اللہ سے صلح صفائی کر کر مرے. تو میرے عزیزوں بس اسی پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ 2024 کا پہلا جمعہ ہے اور نیا گھر ہے, نیا سال ہے, نیا سال ہے, نئے ارادے, نئے عزم. آپ نے کیا کیا اللہ سے, ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جس کے دلوں کے ارمان ہیں, اللہ سے لینا چاہتے ہو, کسی کو گھر چاہیے, کسی کو فیوچر چاہیے, کسی کو بچوں کے رشتے چاہیے, کسی کو صحت چاہیے, کسی کو ماں باپ کا سایہ چاہیے, مانگ لو, مانگ لو اللہ سے. لیکن اس سے پہلے نا اللہ سے صلح صفائی کرو, دوستی کر کے مانگو. ناراضگی کے ساتھ مانگو گے اللہ پھر بھی دے دیں گے, لیکن دوستی کر کر مانگو گے تو اس کی مٹھاس ہی کچھ ہوگی. اللہ پاک جو کچھ کہا سنا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب بھائیوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.